محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد کے بعد کے حالات، ان کی ابتدائی خوراک اور لباس، نیز ان کے دیگر معمولات، اولاد کی پیدائش، تعمیر کعبہ، طرز عبادت اور دنیا پر بسیرا کرنے اور اس میں رچ بس جانے جیسے معاملات سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں باقی کے واقعات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 6ٹھی قسط۔ مگر حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد سے قابیل اور حابیل کا واقعہ مشہور ہے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوہ خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ درمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گی، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبہ رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آگ نے حابیل کے صدقہ کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقہ کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض و عناد بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر فرمایا، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کو ذکر کرنے کا یہ مطلب تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو، اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھیں۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ ناظرین، قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے کہ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی، اسی حالت میں پاگل ہی رہا۔
یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے تو آپ مسکرائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام عطا ہوئے جو آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہت پریشان تھا تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا۔ قابیل کوے کا یہ عمل بغور دیکھتا رہا، بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپاتا، تو پچھتاتا رہ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے، دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے اور دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون بننے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے کیسے معاونت کی؟ ناظرین، علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 صورتیں بیان کی ہیں جو ایسے ہیں کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کوریدا۔ مردہ کوے کی لاش کو اس گھڑے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا۔ دوسری یہ کہ قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر حابیل کی لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اور میں اس قتل ناحق سے کتنا ذلیل ہو گیا۔ ناظرین، کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو وہ اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ قابیل کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیمان بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابیل کو یہ احساس ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھا، اسے ندامت کوے کی نسبت کم عقل ہونے کی باعث تھا۔ وہ اس کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اسے ماں باپ بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگیں اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ تب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا
جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن و دفن کریں گے اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن و دفن کرنا۔ جبریل علیہ السلام جنت کے مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ آدم علیہ السلام کو خود غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو ملی۔ پھر ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام امام تھے جبکہ دیگر فرشتے مقتدی۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں گئی جیسا کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام منا میں لے گئے جہاں کے حاجی قربانی کرتے۔ بعد میں اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر آدم علیہ السلام کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کے ڈھلوان کے مانند بنا دیا گیا۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے جنت کے پھل کھانے کی خواہش بیان کرنے پر وہ سب ادھر ادھر پھل تلاش کرنے کے لیے پھیل گئے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ ناظرین، حضرت آدم کی موت کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیف کے صحن میں ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے۔ جدہ کے باہر سمندر کے کنارے ایک قبر کا نشان ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حوا علیہ السلام کی قبر ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 2 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ روایت ہے کہ جنت میں صرف 2 انسان آدم اور حوا ایسے ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کی پیٹ میں جنم لینے والے بچوں کے ہی ممکن ہے۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔